نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا؟ نابیہ نام ہے آپ کا، اور کیا کب سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں 1 سال کی عمر سے۔ 1 سال کی عمر؟ 1 سال کی عمر کی جب آپ تھیں تب آپ پڑھتی تھیں؟ اچھا، تو آپ اب کیا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ پولیس میں پولیس میں ہیں؟ اچھا، تو آپ کیا کریں گی بڑے ہو کے؟ نعت خواں بن گئی۔ نعت خواں، ماشاء اللہ، نعت خواں تو آپ ہیں، نعت خواں تو ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ، بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ کون سی کلاس میں ہیں ابھی؟ 6th۔ کل ہوا یہ کہ اپنے فادر کے ساتھ یہاں آئی تھیں، اور کل یہ لوگ دوپہر میں انتظار کر رہے تھے میرا، میں تو یہاں شو کرنے آ گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ اپنی صاحبزادی کو لے کے آئے۔ بیٹا آپ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، اور ہمت دے، اور ہمت دے، اور ترقی دے، اور اتنا خوبصورت پڑھتی ہیں آپ۔ یہ اس کے علاوہ کچھ اور یاد ہے آپ کو؟ کون سا، کیا یاد ہے بتائیے؟ میں ساری نعتیں پڑھتی ہوں۔ ساری نعتیں پڑھتی ہیں؟ اچھا، میں اگر ریکویسٹ کروں کسی نعت کی، یاد ہوگی وہ آپ کو؟ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، یاد ہے؟ لکھی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ لمیاتی نظیرو کفی نظرن، یہ یاد ہے؟ یاد تو ہے، لکھی بھی نہیں۔ لکھی بھی نہیں؟ اچھا، تو لکھ کے پڑھتی ہیں؟ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئیں، اور تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ روزہ ہے آپ کا آج؟ کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں شیخ صاحب کا بھی روزہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ ہاں شیخ صاحب، آپ نے کب رکھا زندگی میں روزہ؟ کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا آپ نے۔ آج مجھ سے یہاں پر آئے ٹیبل صحیح کرنے، تو میں نے پوچھا شیخ صاحب آپ روزے سے ہیں؟ کہنا بھائی 2 رکھے ہیں، مطلب تھینک یو ویری مچ، 2 رکھے ہیں اس پورے رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو وہ کیا کہ 2 رکھ لیا آپ نے روزے۔ خدا کا خوف کیجئے۔ مولانا شہریار داؤد صاحب موجود ہیں۔ آپ بات ہو رہی تھی شہادت علی کی، جی۔ حضرت علی اپنے
ابی طالب علیہ السلام کی یوم شہادت پر میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ انا قتیل العدالت، یعنی میری سخت ترین عدالت میں جو سخت ترین عدالت ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ المسلمین بنے اور آپ نے کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا تو سب سے پہلی مرتبہ بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور پوچھا کہ آج بیت المال میں کتنی رقم ہے. اب اس نے جو بھی رقم بتائی ہو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو تمام لوگوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے. اب ظاہراً وہ کتنی بھی رقم تھی، 9 درہم تھی یا 11 درہم تھی یا 10 درہم تھی، لیکن ایک ایسا منظر نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امن اور مساوات کا ہم کو سبق دیا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تمام امت مسلمہ کو برابر کر دیا، یعنی امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو، یعنی جو بھی اس اسٹیٹ میں رہتا ہے جو کہ ایک رفائی حکومت ہے، فلاحی حکومت ہے، جو کہ ایک اسلامی حکومت ہے، اس میں تمام کے تمام برابر نظر آتے ہیں. آج کی حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس ان کے بڑے بھائی عقیل آئے اور عقیل نے آ کر کہا کہ یا علی وظیفہ میرا بہت کم ہے جو کہ مجھے بیت المال سے دیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو میرا کیونکہ فیملی بڑی تھی، ان کا کنبہ بڑا تھا، کہا کہ میں اس میں آسانی سے گزر بسر کر سکوں گا. مولا کائنات نے کسی کو حکم دیا، کہا کہ ایک سلاخ دہکا کر لے آؤ. جیسے ہی سلاخ دہکی ہوئی سلاخ آئی، مولا کائنات نے ذرا سا قریب کرنے کی کوشش کی. عقیل نے کہا کہ یا علی کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر میں نے تمہاری درخواست پہ عمل کیا تو پھر میرے لیے نزدیک تو آخرت کی آگ ہے. اسی لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے پاس جو کچھ بھی یہ دولت ہے یہ تو اللہ کی ہے، اگر علی کی اپنی بھی ہوتی تو علی اسے کبھی بھی کسی کے حق سے زیادہ اس کو نہ دیتے، چہ جائے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے. بریک جی. آپا جب آپ یہ باتیں کہتی ہیں نا کہ آج کے حکمران یا آج کے لوگ ان باتوں پہ کریں تو میں مسکرا دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ تو بات بالکل بجا کر رہی ہیں، لیکن یہ ہوگا کبھی نہیں. یہ تو یہاں سے اور یہاں سے بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں. بریک ہے جی. بس بندوں سے پیار میں ہے من کن مولا
بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ وہ بھی اکثر مسائل کا شکار رہتے ہیں تو ان سے پوچھ لوں میں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ ذرا طبیعت میں بشاشت آئی ہے؟ ابھی آپا سے بات ہو رہی تو آپا کہنے لگیں کہ ہمارے حکمرانوں کا حال دیا. کوئی بھی حکمران ہو، کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، جو بھی ہم پہ حکومت کرتا ہے، صوبے میں ہو، پروونس میں ہو، شہر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو شخص بھی جس کے پاس بھی ذرا سی پاور ہے وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اصل میں جب کسی کے پاس ذرا سی طاقت آ جاتی ہے، چاہے وہ گھر کا ہی حکمران بن جائے یا کچھ بھی بن جائے، تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مقتدر اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یار میں اب اتھارٹی ہوں، میں جو کہوں گا وہ ہو کے رہے یار گا. آسان لفظوں میں بات کیا کریں، لوگوں کو سمجھ یعنی میں نہیں میں آتا. یوں سمجھنا چاہیے میں آپ لوگوں چودھری کے ہوں. ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں تھوڑا دھیان دینا عوامی چاہیے. عوامی بات کرتے ہیں. عوامی بات کریں نا، عوام کو سمجھ وہ میں نہیں کہتا آتا ہے کہ جی میں چودھری ہوں، بس یہ بات کی اب نا. میں وقت کا فرعون ہوں، یہ بات میں جو کہوں گا وہ ہو کے رہے گا. بیوی کو کہتا ہے خاموش ہو جا، 3 جملوں کی مار ہے. نہیں، ایسا نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتے ہیں لوگ جو اپنی چودراہٹ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو سر کرنا چودھری ہو یا کوئی اور ہو سر، وہ بیوی کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے فضول میں نہ کریں سر. آپ یہ بہت کم ہیں ایسے لوگ. سر بہت کم ایسے ہیں جو اس قسم کی فضول حرکتیں کرتے ہیں. بیگم کے سامنے جا کے ساری چودراہٹ نکل جاتی ہے. بیگم کے سامنے آپ بڑے بڑے ترم خان نہیں ہو جاتے. ہمارے اب بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. سمپل سی بات کرتا ہوں کیلکولیس کے حساب سے. تو آپ بیگم کا نام نہ لینا، آگے نہیں بیگم کا نام نہیں. ہمارے ہاں جتنے حکمران آتے ہیں، اب میں حکمرانوں پر آتا ہوں، تو ہر ایک سب سے پہلے تو اپنی موت کو بولتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. تو ہم میں سے کسے یاد ہے؟ ہم حکومت کو تو کہہ دیتے ہیں، ہم میں سے ہم کو بھی تو یاد نہیں ہے. ہم اس وقت حکمرانوں، میں نے کہا نا میں نیچے سے آیا ہوں، کہ گھر سے جو چودھری بنتا ہے نا وہ یہ اپنی موت کو بھولتا ہے کہ میں جو ظلم و ستم کر رہا ہوں مجھے اس کا آگے جا کے جواب بھی دینا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بندہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. لیکن یہ جو اللہ کا چھوٹی سی آیت ہے، یہ مجھے اور آپ کو اول تو پتہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، اور جب ہمیں آگے ایسی چیزیں کوئی کنوے ہی نہیں ہو رہی تو ہمیں کیا خوف خدا خاک آنا ہے. جو خشیت الہی یا جو خوف الہی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. ڈر رہے ہیں ہم کس سے؟ ایس ایچ او سے، پولیس سے. اچھا جی مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار تو یہ والی اپنی، میں نے ایک آڈیو بھیجا تھا کہ یار اب جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ایک، ارے یار ہٹا دے، تو فلانی جگہ جمعہ پڑھاتا ہے، وہاں کا ایس ایچ او آج کل بڑا بدمعاش آیا ہوا ہے اور یہ ہے وہ. میں نے کہا یار تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں اس کے ڈر سے جو اپنا آڈیو ہٹا دوں، یہ بری بات ہے. مجھے اللہ کا خوف ہے. مجھے اگر مجھے کچھ اللہ عز و جل نے کوئی منصب اگر عطا کیا تو مجھے اس منصب کی پاسداری کرنی ہے، نہیں تو پھر میرے پاس چارہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں اس منصب سے. اگر حق بات کرنی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے رخصت اور ایک ہوتا ہے عزیمت. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت اختیار کی، رخصت تھی. انہوں نے اپنے صحابہ کو کہا تمہیں رخصت ہے چلے جاؤ. انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب آج کے دور میں اگر میں یہ سوچوں کہ یار مجھے رخصت ہے تو میں سائیڈ پکڑ لوں، چپ ہو جاؤں، جو ظالم کہہ رہے ہیں کرتے چلے جائیں، جو ظالم اس کرونا کو اپرچونٹی بنا کر کے غریبوں کو پیس رہے ہیں. سائر بھائی گھر کے نیچے کل میرے ایسے خاندان آ کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ رو رہے تھے. آپ نے خود بھی سنا بھی ہوگا، سما پر بھی آئی تھی خبر کہ باپ نے پانی پلانے کے بعد زہر کی گولیاں کھا لی تھیں. کہاں جائیں گے ہم؟ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اب تو یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ لوگوں کو کرونا نہیں ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، تو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی لاش اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اس آدمی کو کرونا تھا. بریک کے بعد